محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بہت سیریس ہے، بہت حساس ہے اور بہت اہم ہے، لہٰذا توجہ سے اس پورے عنوان کو سنیے تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کافر تھے؟ یہ سوال ہمارے ایمان اور عقیدے سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں جو کائنات کی سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین شخصیت ہے، لہٰذا یہ بات ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی تو بہت حساس مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں۔ اگر اس معاملے میں کوئی غلط رائے ہماری قائم ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آخرت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اس لیے جب آپ نے یہ ویڈیو اوپن کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی غلط رائے کو قائم کرنے سے بچیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کو قرآن پاک کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اسلامی تاریخ کے ذریعے سے اور علماء کرام کی اقوال کی روشنی میں دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم اخیر میں علماء دیوبند کا موقف بھی بیان کریں گے کہ اس معاملے میں علماء دیوبند کا موقف کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ اخیر تک سنیں۔ چلیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سوال کیوں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا نہیں تھے یا کافر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور تھا۔ اس وقت عرب میں شرک، بت پرستی اور جادو ٹونے عام تھے۔ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اور جناب آمنہ بنت وہب اسی ماحول میں پیدا ہوئے اور اسی میں ان کی زندگی گزری، اور حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اس وقت تک حیات رہی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت آپ کا انتقال ہوا، لیکن نہ جناب عبداللہ کے زمانے میں نہ بی بی آمنہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور نہ ہی آپ نے آپ کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا دونوں کا انتقال اسی حالت میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زمانے میں کوئی پیغمبر بھی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی وہ کافر تھے یا ان کا ایمان کسی اور شکل میں تھا؟ آئیے جلدی سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک کوئی رسول یا پیغام پہنچانے والا نہیں پہنچا ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 203 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ میں۔ پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں آگ میں ہیں۔ اس روایت کے بارے میں علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ اب عربی زبان کا لفظ ہے، اور اب کا لفظ باپ کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث میں جو باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد چچا ہے۔ اور صحیح مسلم کتاب الجنائز میں باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منقول ہے
حدیث نمبر 2258، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت مانگی، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی، تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ اب آتے ہیں علماء کے اقوال کی طرف۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ اہل فطرت میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جو دو انبیاء کے درمیانی دور میں پیدا ہوئے اور ان تک کوئی واضح پیغام نہیں پہنچا۔ ان کے نزدیک اہل فطرت پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ اللہ کے رحم پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے حالات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع فتاویٰ میں لکھا کہ جو لوگ شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے کبھی حق کو رد نہیں کیا، ان کے لیے عذاب کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان اس موضوع پر اختلاف رائے ہے، لیکن کوئی بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے۔ اب اخیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ان کی ویب سائٹ سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اسکرین پر وہ فتویٰ آپ کو نظر بھی آ جائے گا۔ سائل نے سوال پوچھا ہے کہ آخرت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ عبد المطلب کا مذہب کیا تھا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اور امام فخر الدین رازی وغیرہم نے تصریح کی ہے کہ جن حضرات کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوا، اگر وہ شرک کے مرتکب تھے تو یہ لوگ مشرکین کے حکم میں ہیں، اور اگر شرک کے مرتکب نہ تھے تو یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو راہیاب ہو گئے تھے، اپنی عقل سے انہوں نے خالق کو پہچان لیا تھا، مثلا قس ابن ساعدہ اور زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ لوگ تو ناجی ہیں، یعنی نجات پانے والے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی راہیاب ہوئے، نہ ہی ہدایت پائی، بلکہ ان کی زندگی غفلت میں گزری۔ ان کے بارے میں اقوال مختلف ہے، بعض ان کو ناجی مانتے ہیں یعنی نجات پانے والا مانتے ہیں، اور بعض غیر ناجی مانتے ہیں یعنی نجات نہ پانے والا۔ اللہ تعالیٰ سے امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا وغیرہ آخر الذکر دونوں قسموں میں ہی سے ہوں گے، یعنی ناجی لوگوں میں سے ہوں گے، نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بلکہ بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر دوبارہ ان کو موت دے دی گئی۔ بہرحال آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دادا وغیرہ کے ساتھ کیا ہوگا، اس سلسلے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی، اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کے درپے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی عقائد سے متعلق مسئلہ نہیں ہے کہ قبر میں اس کے بارے میں پوچھوں گی۔ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ایسی چیزوں میں اپنا قیمتی وقت صرف کریں جن میں ان کے لیے دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ نیز اس مسئلے میں بحث کرنے سے بسا اوقات ایسی بات بھی زبان یا قلم پر آ سکتی ہے جو خلاف ادب ہے، اس لیے اس مسئلے میں توقف اور سکوت ہی بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالعلوم دیوبند۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء اور اخیر میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ واضح انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ آپ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں پسندیدگی کے اظہار کے لیے، اور ایسے ہی مزید عنوانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں
اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔